مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا بجٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. پہلے تو یہ اس ڈاکیومنٹ کا ضرورت کیا تھا بھائی؟ 63 دن کے بعد ایک نیا گورنمنٹ ہوگا پاکستان میں. کیا ان کو پتا ہے الیکشنز نہیں ہونے والے ہیں؟ کیا ان کو پتا ہے کہ یہ چلتے رہیں گے؟ فائنانس منسٹر بھی یہ ہوں گے, پرائم منسٹر بھی یہ ہوں گے, جنرل الیکشنز بھی نہیں ہوں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے واٹ از دا پوائنٹ آف دس بجٹ. پہلی بات تو یہ میرا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ اس حالات میں ہے جو ہمارے حالت میں ہے, ہم جس حالت میں ہیں, اور ہمیں قرض چاہیے ہوگا اگلے دفعے تو, اور آئی ایم ایف کے ایک پروگرام میں ہیں, تو ہمیں ان کا اگریمنٹ لینا, وہ کچھ کہتے ہیں لازمی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بینیفیشل ہوتا. میں تو کہتا ہوں چلو لازمی نہیں تو بینیفیشل ہے. تو پہلی چیز جو آئی ایم بجٹ میں ہے جو شولی آئی ایم ایف اگری نہیں کرے گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ 4% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ کا ڈیفیسٹ 6% ہے, 6.5%. بالکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست سعودی عربیہ, چین, یو اے ای یہ بنا دیں گے. تو میں I'm sorry, I just don't understand. اور اگر بھی آئی ایم ایف کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس وقت, اس لیے وہ کہتے ہیں شاید وہ کوائٹ ہیں, اس لیے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے اور therefore کاسٹ آف سروسنگ بڑھ گیا ہے, تو اس لیے اپنے پرائسز بڑھ گئے. وہ کب تک چپ ہوں گے؟ صحیح. اور دوسری بات, میرے خیال میں ڈار صاحب جو ہیں اور آئی ایم ایف کا, ان کا بنتا نہیں ہے. اس کے ڈار صاحب کے پولیمکس, ان کے ایٹیٹیوڈ, یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. کس کو؟ آئی ایم ایف کو. اچھا. اور وہ انہوں نے کتنے دفعے ان کو کہا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ انٹرفیئر نہ کریں فوریکس مارکیٹ پہ, لیٹ دا روپی فائنڈ اٹس اون لیول. مگر وہ تو بات ہی نہیں سنتے ہیں. آپ دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے, حوالہ ریٹ واپس آ گیا. صحیح بات ہے. اور وہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ بینکنگ سیکٹر سے پیسے نہیں آ رہے ہیں, اب حوالہ سے آ رہے ہیں. تو what I'm trying to say is کہ ہمارا اور ان کا ملاپ نہیں ہے. we don't see eye to eye. ان کے ریکمنڈیشنز ہم فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام چلے گا؟ اور بلکہ مجھے تو کہا گیا ہے کہ اب تو ہم لوگ ریکنسائل ہو گئے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں چلے گا. اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک مجھے ایک اطلاع آیا ہے کہ کس طریقے سے سعودی عربیہ نے ہمیں $6 بلین اگلے سال دے گا, اور how they are going to actually do it. 3 بلین کے ڈپازٹس ہوں گے, ٹائم ڈپازٹس. مثال کے طور پہ 2 بلین فریش ڈپازٹ, دیٹس نیو منی, اور پھر 3 بلین وہ اس سال دیا جائے گا. نہ پیرس کلب کے پاس ہم جائیں گے, نہ ہم ملٹی لیٹرل لونز لیں گے, اور بائی لیٹرل لونز ہم پرنسپل انٹرسٹ پے کریں گے, مگر پرنسپل کو ریشیڈیول. مجھے پتہ نہیں ہے یہ کس کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہے, کیا ہم لوگ اگریمنٹ ریچ کیا ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ 63 دن کے بعد نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کو ضرور ریویو کرے گی. اچھا, یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اور جہاں تک ہم نے ڈار صاحب کی بات کی, تو جو انہوں نے کہا تھا نا آئی ڈو ناٹ کیئر, جو برملا انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ کہہ دیا تھا, لگتا ہے یہی کہ جو بجٹ آیا ہے وہ اس کا ایک عملی شکل ہے. دیکھیے پہلی چیز ہے کہ پروجیکشن اور ہر فائنانس منسٹر کا اور ڈیولپنگ کنٹری میں ارادہ ایک ہونا چاہیے کہ جو غریب طبقہ ہے ان کو اوپر لائیں. دس شوڈ بی دا مین گول. اچھا, غریب طبقے کے لیے اس نے کیا کیا ہے دار نے؟ 12.5% بسٹ کو, اٹس نتھنگ, کچھ نہیں ہے 12.5%. دوسری بات یہ کہہ رہا ہے نا کہ پینشن, یہ تنخواہ 35%, مگر بھائی پینشنرز کا پینشن آپ نے 17%. نہیں, آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح تھوڑا سا, کیا یہ پینشنرز کم کھاتے ہیں کھانا؟ کیا ان کے جو دکان ہوتے ہیں جدھر چیزیں خریدتے ہیں وہ کوئی سستے دکان ہوتے ہیں کہ ادھر مال سستا ملتا ہے؟ دوسری بات, اگر آپ واقع پور کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ واقع ان لوگوں کو, اور خاص طور وہ لوگ جو تمہارے لیے 40 سال
کام کیے ہیں اور اب ان کو 12 سال کے لیے تم پینشن نہیں دے رہے ہو. اس ادارہ جو تمہارے تحت ہے, آپ نے مجھے پوچھا یہ قصور کس کا ہے, یہ فائنانس منسٹر ڈائریکٹلی اس کا قصور ہے. نیشنل بینک آف پاکستان اس کا بینک ہے. 12 سال سے وہ پینشنز نہیں دے رہے ان پینشنرز کو, جدھر سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ 2 پینشن. وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ He doesn't have to look further than his own office. پوچھو تو صحیح, کیوں نہیں دے رہے ہو ان کو پینشن؟ 400 بیوہ مر گئے بغیر پینشن, اور تم کہتے ہو تم غریبوں کے لیے کر رہے ہو کام. تم اپنے دفتر کے باہر نہیں کر سکتے؟ ایک سٹروک آف دا پین ریویو, سپریم کورٹ کا ریویو ہونے نہیں دے رہے, ان کا وکیل نہیں آتا ہے. پتہ نہیں کتنے دفعے یہ حالت ہوا ہے. یہ لوگ مل کے اپیل کر رہے ہیں, کوئی سڑک پہ آ کے, کوئی ادھر اور ادھر. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں whether it's bad governance, of course it is bad governance, it's bad planning, it's bad. آپ دیکھیے ٹیکسز, یہ کہتے ہیں ٹیکسز زیادہ لو. ارے یار, اگر ٹیکسز تم زیادہ نکالنا چاہتے ہو تم ٹیکس بیس تو بڑھاؤ, کہ وہی لوگ جو اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں ان سے آپ اور ٹیکس. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے تھا. ہلالی صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس نئی سیاسی جماعت کا مستقبل؟ دیکھیے, اگرچہ جب الیکشنز کے دوران اگرچہ ووٹر کی گنتی ہوتی ہے یا کیا کہتے ہیں ووٹس کی گنتی ہوتی ہے, یا جو ان لوگ کس کی گنتی ہوتی ہے, ووٹر جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے وہ ایکچولی گنتی ہوگی, یا دوسرے لوگ جو کاؤنٹ کرتے ہیں ووٹس کو, جو گنتے ہیں ووٹس کو, ان کا یہ کلیش ہو سکتا ہے. دیر از, اس کے علاوہ ایٹ دا مومنٹ اس وقت تو دیر از نو, ادھر کوئی ڈفرینس آف اوپینین تو پورے ملک میں نہیں ہے کون جیتے گا اور بائی واٹ مارجن. ہاں, یہ شاید تھوڑا سا ہو, کوئی کہتے ہیں 96%, کوئی کہتے ہیں 2/3, کوئی کہتے ہیں 70%, اب پتہ نہیں 70%, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو. مگر ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ الیکشنز ایٹ دا مومنٹ بائی آل اکاؤنٹس, آل پولز, ایوری باڈیز اوپینین, پی ٹی آئی جیتے گی. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہلالی صاحب نے ہاتھ اٹھایا. ہلالی صاحب شارٹ کامنٹ ذرا کر دیجیے, میں نے ریاض صاحب کی طرف جانا ہے. میرا شارٹ کامنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں, آئی کمپلیٹلی اگری, ہم سب اتفاق پہ ہیں کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے جس کا اکثریت ہو سکتا ہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پینلسٹ کو, یہ بتائیں پلیز کہ اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہیں پی. وہ تو اپنا کیبنٹ نیم کرنے لگ گئے ہیں with بلاول as پرائم منسٹر. یہ کیسے, دس کائنڈ آف کانفیڈنس میرے خیال میں اس انہیلتھی. دیکھیے, نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے جب تک ان کے پاس 100% ایشورنس نہیں ہوتا کہ وہ نہ صرف آئیں گے, جیل بھی نہیں جائیں گے, وہ جاتی عمرہ جائیں گے اور اس کے بعد سیدھا اسلام آباد چلے جائیں گے عہدہ لینے کے لیے. اچھا, وہ ایک چیز, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اس کا نام ہے الیکشنز, وہ بھی راستے میں ہو جائے گا. ہاں, تو یہ تو اب آئی تھنک کہ اٹس ویری آبویس کہ میں نے آپ کو ایک کہا تھا کہ بڑا ایک انہیلتھی ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے, آئی ایم افریڈ, یہ ہم ہنستے ہیں اور ہم مذاق کرتے ہیں, مگر اٹس اے ویری انہیلتھی ایٹیٹیوڈ. یہ ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ڈیموکریسی پاکستان میں تو نیور ٹک روٹ. رائٹ, ہمیں ایسی چیز پہ غصہ آنا چاہیے, مگر ہمیں غصہ نہیں آتا ہے, ہم ہنستے ہیں اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا. اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے, اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آخر واٹ از دی ایشورنس؟ 50 روپے کے نوٹ پہ گئے تھے, تو اب یہ کیا ایشورنس ملا ہے ان کو؟ ہاں, یہ کم سے کم 75 روپے کا ہوگا, اس لیے کہ ایسا نہیں آئیں گے وہ. ٹھیک ہے.